فیصلہ توقعات کے برعکس آیا ہے یا توقعات کے عین مطابق آیا ہے؟ فیصلہ توقعات کے برعکس بھی ہے اور کل کے حالات دیکھ کے اس کے عین مطابق ہے۔ برعکس اس لیے ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو کنوکٹڈ پرسن ہے اس کو پروٹیکٹیو بیل نہیں ملتی، اور اس سے پہلے پاکستان میں کسی بھی کنوکٹڈ پرسن کو نہ تو باہر اس طرح بھیجا گیا اور نہ ہی واپس اس طرح لایا گیا۔ لیکن ایبسکونڈرز جو ہیں ان کے حوالے سے بے شمار کیس لاز موجود ہیں، ہائی کورٹس کے بھی اور سپریم کورٹس کے بھی، کہ وہ جو انڈر ٹرائل تھے اور یا کسی انویسٹیگیشن یا انکوائری میں جنہوں نے شامل ہونا تھا، ان کو واپس لانے کے لیے پروٹیکٹیو یا ٹرانزیٹری بیل جو ہے وہ دے دی جاتی تھی۔ اب یہ اس میں چونکہ فرسٹ امپریشن کا کیس ہے اور فرسٹ ٹائم پاکستان کی ہسٹری میں کسی کنوکٹڈ پرسن کو جانے دیا گیا اور پھر واپس لایا گیا، تو اس طور پہ ہمارے تو یہی تھا کہ پروٹیکٹیو بیل نہیں ہو سکتی۔ لیکن جب کل یہ حالات دیکھے کہ جو نیب کے پراسیکیوٹر ہیں انہوں نے کہا جی ہمیں کوئی آبجیکشن نہیں ہے، ان کو آنے دیں، تو کورٹس نے شاید اسی کا انتظار کر رہے تھے اور انہوں نے آج کی پاشا صاحب، ڈیٹ دے کے یہ یہ کر دیا۔ نیب دیکھیں، نیب تو پروسیکیوٹنگ ایجنسی ہے اور میاں صاحب ان کے ملزم ہیں، کم از کم نیب ایکٹنگ ہی کر لیتا عدالت پہ کہ نہیں جی نہیں چھڑنا میاں صاحب کو، نہیں جان دینا میاں صاحب کو، پکڑے۔ نیب نے تو کہا نہیں جی ہمیں کوئی اعتراض ہی نہیں ہے۔ سر نیب پہ ہمارا ڈے ون سے جب سے پرویز مشرف نے اس کو بنایا اور پھر اس کے بعد آج دن تک بیچ میں ڈیموکریٹک گورنمنٹس بھی آئیں، تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب جسٹس مقبول باقر صاحب نیب کے کیسز کے بینچز ہیڈ کیا کرتے تھے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، تو وہ ٹائم اینڈ اگین انہوں نے کہا کہ نیب کو پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو جس طریقے سے میاں نواز شریف صاحب کو سزا دی گئی وہ بھی ایک یونیک قسم کی بات تھی۔ ہم اس وقت بھی یہ کہتے تھے کہ یہ سزا ٹھیک نہیں ہوئی۔ پاناما والی بات اور تھی، آپ نے 500-600 باقی ملزمان کو چھوڑ کے صرف ایک کو پکڑا بالکل اور صحیح۔ پھر اوپر ایک مانیٹرنگ جج سپریم کورٹ کے لگا دیے۔ مجھے بتائیں کون سا جج تھا جو ان کو بری کر سکتا تھا؟ پھر آپ نے کس میں سزا دی کہ اپنے بیٹے کی کمپنی سے آپ ڈائریکٹر ہیں، تنخواہ آپ لیتے ہیں اور کاما ہے آپ کا، تو اگر آپ نہیں بھی لیتے تو آپ نے کنسیلمنٹ کی اور آپ کو سزا ہو گئی۔ یہ بھی ایک یونیک قسم کی تھی۔ لیکن قطع نظر اس کے کہ وہ کیا تھا، اس کے میرٹس ٹیم میرٹس کو چھوڑ کے یہ ضرور ہے کہ سزا ہوئی تھی، اور سزا کے بعد ان کی اپیلز جو ہیں وہ پینڈنگ تھیں، اور ڈیورنگ پینڈنسی آف دوز اپیلز وہ یہ باہر تشریف لے گئے بیماری کی وجہ سے۔ تو اگر تو اگر پھر اگر پاشا صاحب ان کا باہر جانا پاکستان میں ایک غیر معمولی واقعہ تھا، ایک سزا یافتہ شخص کا باہر جانا، تو ان کو اس طرح حفاظتی ضمانت بھی غیر معمولی واقعہ ہو سکتا ہے؟ تو اس ملک میں بہت سارے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ میں پچھلے 2-4 دنوں سے یہی کہہ رہا ہوں کہ جو ہماری مملکت خدا داد ہے وہ معجزات سے بھری بڑی ہوئی ہے، اور کسی وقت کوئی بھی میریکل ہو سکتا ہے اور آپ کو حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس طرح ان کو سزا ہوئی، جس طرح وہ باہر گئے، جس طرح وہ واپس آئے، جس طرح عمران خان صاحب کے لیے ہائی کورٹ کے جج صاحب نے رات 8-9 بجے تک انتظار کیا، جس طرح ان کو پی ٹی آئی کے چیئرمین صاحب کو ڈیورنگ فزیکل ریمانڈ سپریم کورٹ آف پاکستان نے طلب کر کے ان کو جو ہے وہ کلین چٹ دے دی۔ تو یہ ساری چیزیں، یہ سارے میریکلز ایلیٹ کلاس کو مل رہے ہیں، لیکن کسی عام آدمی کو نہیں مل رہے سر۔ اچھا پاشا صاحب، اسی سپریم کورٹ کے یہی جج صاحب جسٹس عامر فاروق صاحب 2020 میں انہی نواز شریف کی انہی کیسوں کی اپیلوں کی سماعت کر رہے تھے جب میاں صاحب باہر تھے۔ عامر فاروق صاحب نے اور محسن اختر کیانی صاحب نے کہا کہ ملزم دھوکہ دے کر گیا ہے پاکستانی حکومت کو اور عوام کو، اور ملزم باہر بیٹھ کر ہنستا ہوگا۔ آج عامر فاروق صاحب یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ ان کو حفاظتی ضمانت ملنی چاہیے۔ کم از کم وہ ذہن میں تو لاتے کہ پہلے ملزم سے یہ تو پوچھے کہ بھائی صاحب وہ جو آپ دھوکہ دے کر گئے تھے، کسی اور جج نے کہا ہوتا تو چلے اور بات تھی، کم از کم وہ اسی بینچ میں بیٹھے ہوئے، ان کو کچھ تو دیکھنا چاہیے تھا۔ بس سر یہ تو اب آپ کے سامنے ہے ساری صورتحال، اسی لیے تو آپ دیکھیں نا کہ پہلے آج سے 2 سال پہلے 128ویں نمبر پہ تھا جوڈیشری کے حوالے سے، اور آج جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ 132ویں نمبر پہ ہے۔ تو یہ چیزیں بہرحال دیکھنی چاہیے تھیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب 3 دفعہ پرائم منسٹر رہے ہیں، لیڈر ہیں، اور
ان کو آنا چاہیے تھا, ان کو کورٹ کے پاس سرنڈر کرنا چاہیے تھا. 24 تک میاں صاحب کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. یہ 24 کو ہم مستقل ہی سمجھے نا, 24 تو شاید ایسی ہوگا, 24 کے بعد بھی کوئی ہاتھ نہیں لگا سکے. نہیں, 24 تک تو عدالت نے دی ہے. اب دو چیزیں ہیں, یا تو وہ ایکسٹینڈ بھی کر سکتے ہیں ان کی ریکویسٹ پہ, یا پھر کورٹ کہے گی کہ ٹھیک ہے آپ جائیں اور جیل کے مہمان بنیں اور معاملہ وہیں سے سٹارٹ ہوگا جہاں سے ختم کیا تھا. تو یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ موجود ہیں سر. اب کیا ہوتا ہے, کوئی بھی میریکل ہو سکتا ہے. جو کریمنل جورسپروڈنس ہے اس حوالے سے دیکھا جائے تو وہ تو جب تک وہ نہیں جائیں گے ان کی سزا ان ایبسینشیا باہر رہ کے سسپینڈ نہیں ہو سکتی. سپریم کورٹ کے متعدد ایسے معاملات ہیں. آپ دیکھیں ہمارے پنجاب بار کونسل کے ایک ممبر تھے, ان پہ کنٹیمپٹ آف کورٹ ہوئی, ان کو سزا ہو گئی 1 مہینے کی. معاملہ سپریم کورٹ میں گیا اور سپریم کورٹ میں یہ کہا گیا کہ جب تک وہ سرنڈر نہیں کرتے, پولیس اریسٹ نہیں دیتے اپنی, اس وقت تک ہم ان کی اپیل کو انٹرٹین نہیں کرتے. اور ان کی اپیل انٹرٹین نہیں ہوئی, الٹیمیٹلی وہ اریسٹ ہوئے اور پھر لاہور ہائی کورٹ کی ڈویژن بینچ نے ان کی بیل